سپلائی آف منی یعنی زر کی رسد. اوکے پہلے اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے 2 نمبر کی اکثر پیپر میں آ جاتی ہے. اوکے زر کی رسد سے مراد کرنسی کی وہ مقدار جو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے. عام طور پر کسی ملک میں زر یا تو سکوں کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں مطلب کہ کوائنز ہوتے ہیں، یا پھر وہ نوٹوں کی شکل میں یا کاغذی زر کی صورت میں گردش کر رہا ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ تباری زر کی صورت میں بھی زر گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں، اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں. کسی ملک میں زر کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر زر کی رسد بھی کیا ہوگی، زیادہ ہو جائے گی. چلیں زر کی رسد میں اور عام اشیاء کی رسد میں کافی فرق ہوتا ہے، کیونکہ عام اشیاء کی رسد کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ملک میں وہ اشیاء کتنی پیدا کی جاتی ہیں یا تیار کی جاتی ہیں. لیکن اگر وہ اشیاء ایک بار استعمال ہو جائیں تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی 3 چیزیں ہیں، وہ چیزیں صرف ایک بار استعمال میں آتی ہیں. اس کے برعکس زر اگر ایک دفعہ جاری ہو جائے تو اس کی معرفت خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے اور وہ مختلف ہاتھوں میں کیا کرتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے. اور جس قدر زر کی گردش تیز ہوتی ہے اس کی رسد میں بھی کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ زر کی رسد سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جو کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کے پاس موجود رہتی ہے اور لوگ اسے ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے وغیرہ. اس کے علاوہ میڈیکل آ جاتا ہے، ہیلتھ آ جاتی ہے، پھر ایجوکیشن، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ ضروریات ہوتی ہیں. بالفاظ دیگر زر کی رسد سے مراد زر کا وہ کل ذخیرہ ہوتا ہے جو کسی ملک میں موجود ہوتا ہے. لہٰذا جب زر کی رسد بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس زر کے ذخیرہ میں کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، یعنی ان کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں. اس کے برعکس جب زر کی رسد کم ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس زر نقد کی بھی کمی ہو جاتی ہے. زر کی رسد کے ذرائع سے قبل ان عناصر کا ذکر کیا جاتا ہے جن پر زر کی رسد کا انحصار ہوتا ہے. اب زر کی رسد کے عناصر یعنی اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کی ڈیفرنٹ ایکویشنز ہوں گی. اب یہاں پہ ہم کچھ ایکویشنز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں. مختلف ماہرین کی نے زر کی رسد کے درزر اجزاء بیان کیے ہیں. نمبر 1، اگر زر میں وہ کرنسی شامل کی جائے جو کہ گردش میں ہوتی ہے اور جس کی رمزی علامت یعنی اس کی خاص علامت کیا ہے، سی ہے، سی سے مراد کرنسی. دوسرا کے پوائنٹ اس کا کیا ہے جی، بینکوں میں محفوظ طلبی امانتوں، ڈی ڈی یعنی کہ ڈیمانڈ ڈپازٹ. ڈی پہلے ڈی سے مراد ڈیمانڈ اور ڈی سے مراد کیا ہے، ڈپازٹ ہے. یہ آگے اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے کہ ڈیمانڈ ڈپازٹ یعنی کہ طلبی امانتیں کیا ہوتی ہیں. یہ وہ امانتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم دن میں کسی بھی وقت بینک سے طلب کر سکتے ہیں. یعنی ہم بینک میں جو امانت رکھواتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، تو یہ امانتیں دن میں جتنی بار چاہیں ہم نکلوا سکتے ہیں. ان کو ہم ڈیمانڈ ڈپازٹس کہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو اسے M1 کہتے ہیں اور اس کے صرف 2 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی M1 کے 2 اجزاء سی پلس ڈی ڈی، اوپر والی سی کو اور اس ڈی ڈی کو جمع کر دینا ہے تو یہ پہلی ایکویشن بن جائے گی M1 = سی پلس ڈی ڈی، یعنی کرنسی پلس ڈیمانڈ ڈپازٹس. بعض لوگ میعادی امانتوں یعنی یہاں جب ٹائم ڈپازٹ آ گیا، اوپر ڈی ڈی تھا، ادھر ہے ٹی ڈی، ٹائم ڈپازٹ. یہ وہ امانتیں ہوتی ہیں جو ایک خاص عرصہ وقت کے لیے بینک میں رکھی جاتی ہیں. یعنی ایک خاص عرصہ وقت سے پہلے آپ ان کو نکلوا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے اگر ان کو نکلوانا ہو تو بینک کو نوٹس دینا پڑتا ہے اور پھر بینک اس کے ایک چارجز لیتا ہے، پھر یہ امانتیں آپ کو جاری کی جاتی ہیں. ان میں بچت کھاتوں، میعادی اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقوم کو بھی زر کی رسد میں شامل کر لیتے ہیں جسے M2 کہا جاتا ہے. چلیے M2 کیا بنے گی جی، آپ اوپر والی کویشچن میں ٹی ڈی کو ایڈ کر دیں. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سرکاری کفالت و بانڈ تمسکات یہ بھی جو ہے بانڈ کی قسم ہے، اور اس کے دوسرے مالی اثاثوں گورنمنٹ کی جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی شامل کر لیں تو پھر زر کی رسد کیا ہوگی جی، M3 اوپر والے میں GS شامل کر دینا، گورنمنٹ سیکیورٹیز. اوکے 1 2 یہ 3 ایکویشنز ہمارے پاس بن گئی. اب زر کی رسد کے ذرائع کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زر کی رسد آتی کہاں سے ہے، نوٹوں کی مقدار میں اضافہ کیسے ہوتا ہے.
زر کی رسد کے اہم ذرائع درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انفرادی بچتیں۔ ہاں جی، انڈیویجول سیونگز۔ زر کی رسد کا دار و مدار انفرادی بچتوں پر ہوتا ہے۔ انفرادی کہتے ہیں اکیلے کو، یعنی ہم افراد جو انڈیویجولی جو بھی بندہ بچت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انفرادی بچت کہتے ہیں۔ انفرادی بچتوں سے مراد وہ رقوم ہے جو لوگ اپنی آمدنی میں سے ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے بعد بچا لیتے ہیں۔ یعنی ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچ جاتا ہے اس کو ہم انفرادی بچتوں کا نام دیتے ہیں۔ یہی بچتیں لوگوں کو کاروباری ضروریات لوگ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں، جو کہ انہیں قرضے کی صورت میں دوبارہ گردش میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ بینک میں فرض کریں 1,00,000 2 لاکھ روپے اگر آپ جمع کرواتے ہیں تو وہ بینک اپنے پاس نہیں رکھتا رقم ساری، وہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہے، باقی حصہ وہ دوسروں کو قرض دے دیتا ہے۔ اس طرح سے زر عام لوگوں کی کاروباری ضروریات کے لیے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس زر نہیں ہوتا قرضہ لے کے ان کے پاس بھی زر آ جاتا ہے، جسے وہ کاروباری کاموں میں لگا کر مزید آمدنی جو ہے وہ کماتے ہیں۔ لوگوں کی آمدنیاں جتنی زیادہ ہوں گی انفرادی بچتیں بھی اسی قدر زیادہ ہوں گی، اور آمدنیاں کم ہونے سے بچتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں۔ بچت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ایک تو بچت کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، دوسرا بچت کرنے کی قوت بھی ہونی چاہیے، یعنی آمدنی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ بچت کر سکیں۔ بچت کے ارادے سے مراد لوگوں کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بچانا ہے۔ جب تک لوگ ارادہ نہیں کریں گے تو بچت نہیں ہو سکے گی۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کی آمدنی ہے، کہ آمدنی اتنی ہو کہ وہ بچت کر سکیں۔ اس طرح سے جب تک ارادہ نہ ہوگا، خواہ آمدنی کتنی ہی ہو، آپ بچت نہیں کر سکیں گے۔ ارادہ مختلف مقاصد کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے، کہ یعنی ہم رقم کو کیوں بچاتے ہیں؟ اپنے بچوں کی تعلیم یا شادی بیاہ کے لیے، کاروبار میں لگانے کے لیے، برے وقت سے جو ہے وہ یعنی ایمرجنسیز کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے نام اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ رقم بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں امیر نظر آئیں۔ اس طرح سے بچت کرنے کی قوت اس وقت زیادہ ہوگی جب کہ قیمتیں کیا ہوں گی؟ ہاں جی، کم ہوں گی، کیونکہ قیمتیں کم ہونے سے آپ کو چیزیں سستی مل جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی بچتوں میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ ٹیکسوں کی شرح میں بھی کمی ہوگی، بینکوں کا نظام بہتر ہوگا۔ بس جتنی بچتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر زر کی رسد میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا، بصورت دیگر زر کی رسد کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اوکے، نمبر 2 پہ کاروباری بچتیں۔ کاروبار میں سے بھی لوگ جو ہے وہ بچتیں کرتے ہیں، پیسہ بچاتے ہیں۔ کاروباری بچتوں سے مراد مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے وہ غیر منقسم شدہ منافع جات ہیں جو کہ وہ اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی۔ یہ ہم نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا کہ جب کمپنی کو منافع ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا منافع بانٹ نہیں لیتے، کچھ انہوں نے بچا کے رکھا ہوتا ہے تاکہ برے وقت میں کام آ سکے۔ اس کو غیر منقسم شدہ منافع جات کہتے ہیں۔ وہ اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی بلکہ کسی ناگہانی خرچ کو پورا کرنے کے لیے بچا کر رکھ لیتی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اس رقم کو استعمال میں لایا جا سکے۔ مثال کے طور پر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو ایک سال میں 10 لاکھ روپے نفع ہوتا ہے، وہ 8 لاکھ روپے تو حصہ داروں میں تقسیم کر دیتی ہے، باقی 2 لاکھ وہ ڈائریکٹر اپنے پاس بچا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ برے وقت میں کیا آ سکیں؟ کام آ سکیں، اور اس کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لایا جا سکے۔ یہ 2 لاکھ روپے کاروباری بچتیں کہلاتی ہیں۔ اچھا، سرکاری بچتیں، پبلک سیونگز۔ حکومتیں ہر سال اپنا بجٹ بناتی ہیں جس میں آنے والے سال کے دوران آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ یعنی کہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت نے آمدنی کہاں کہاں سے حاصل کرنی ہے اور کتنی آمدنی ہوگی اور اس کے اخراجات کہاں کہاں پر ہوں گے، کس قدر آمدنی حاصل ہوگی۔ اس طرح سال بھر کے دوران مختلف مدات یعنی مختلف شعبوں پر خرچ کتنا ہوگا۔ اگر سال بھر کے دوران آمدنی زیادہ ہو خرچ کم تو ایسے بجٹ کو فاضل بجٹ کہا جاتا ہے۔ جی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں، بجٹ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فاضل بجٹ، یہاں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، یعنی آپ کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ، اخراجات کم، ایسے بجٹ کو فاضل بجٹ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے متوازن بجٹ، یعنی جس میں حکومت کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں، اس کو کہتے ہیں متوازن بجٹ۔ تیسرا بجٹ ہوتا ہے ایک، اس کو ہم خسارے کا بجٹ کہتے ہیں، ڈیفسٹ بجٹ، یعنی اس میں حکومت کی آمدنی کم رہ جاتی ہے، اس کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی فاضل رقوم جو حکومت زائد آمدنی کے طور پر حاصل کرتی ہے سرکاری بجٹ کہلاتی ہے۔ سرکاری بجٹ کے 3 اہم ذرائع ہوتے ہیں جی۔ نمبر 1، حکومت مختلف قسم کے ٹیکسوں سے آمدنی حاصل کرتی ہے۔
لہٰذا ان ٹیکسوں کی شرح میں یا تو اضافہ کر دیا جاتا ہے یا پھر نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، جس سے آمدنی کو بڑھایا جاتا ہے، یعنی حکومت اپنی آمدنی ٹیکسوں سے بڑھاتی ہے۔ اندرونی بیرونی ذرائع سے قرضے بھی لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ بعض اوقات حکومت خسارے کی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے، یعنی بغیر کسی زر ضمانت کے زائد نوٹ چھاپ لیتی ہے اور اس طرح سے اپنی آمدنی میں کیا کر لیتی ہے؟ اضافہ کر لیتی ہے۔ تو باقی بیٹا انشاءاللہ جو ہے پوائنٹ نمبر 4، 5، 6 اور آگے جو اس کے حصے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔